بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے جواب میں اس کے الفاظ کو دہراؤ، ایسے ہی کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے، پھر اذان دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر جب مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے خدا سے وسیلے کی دعا کرو، وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو خدا کے اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو امید ہے وہ بندے خاص میں ہوں گا۔ لہٰذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا بروز قیامت اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ جی، مطلب ظاہر ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہراؤ۔ البتہ چند کلمات ایسے ہیں کہ جن کو بعینی دہرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے جواب میں دوسرے کلمات کہنے چاہیے، جس کی تفصیل آئندہ حدیث میں بھی آ رہی ہے۔ جیسے چنانچہ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت، یعنی تم نے سچ کہا اور خیر کثیر کے مالک ہوئے اور تم نے سچ بات کہی، یہ کہنا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک اذان کا جواب بالقول دینا مستحب ہے۔ احناف اور اہل ظواہر ابن وہب کے نزدیک سامعین پر اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ان بزرگوں کے ایک قول کے مطابق مؤذن اذان کے اول سے آخر تک جو الفاظ کہتا ہے جواب دینے والا بعینہ ہی انہی الفاظ کا اعادہ کرے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور امام احمد کے قول صحیح اور امام مالک کے ایک دوسرے قول کے مطابق حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ باقی کلمات کو بعینہ ہی مجیب دہرائے گا، اور ان دو کلموں میں یعنی اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں بجائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ تیسری بات جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وسیلہ۔ وسیلہ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچے اور اس کو حاصل کرے، اور اس کی وجہ سے مطلوبہ شے کا قرب کیا ہو، حاصل ہو۔ چنانچہ جنت کے خاص اور اعلیٰ درجے کا نام وسیلہ اسی لیے ہے
کہ جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے دیدار کی سعادت میسر آتی ہے۔ جو فضیلت اور بزرگی اس درجے والے کو ملتی ہے وہ دوسرے درجے والوں کو نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ارجو یعنی مجھے امید ہے، یہ آپ کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، بہتر ہیں، یہ تو یقینی بات ہے، تو یہ درجہ یقیناً آپ ہی کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس درجے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس لفظ کی تعویل یہ کی جائے گی کہ یقین سے کنایا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ درجہ مجھے ہی حاصل ہوگا۔ عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان لا الہ الا، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم میں سے ہر شخص اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے۔ جس نے اذان کے جواب میں کلمات صدق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہاں اللہ اکبر اختصار کی وجہ سے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے، کیونکہ سمجھانے کے لیے 2 ہی مرتبہ کہنا کافی تھا، اس لیے شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی صرف ایک مرتبہ ہی ذکر کیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہیں کہ برائی سے بچنے اور نیکی کے کام کے کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ ای بتوفیق اللہ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے، لہذا اس کے جواب میں یہ کلمہ کہنے والا گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک امر عظیم اور زبردست فریضے کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ میں ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، میری قوت اور طاقت کی کیا مجال ہے کہ اس ذمہ داری کو میں ادا کر سکوں، یہ تو صرف اللہ کی نصرت ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہم اس عظیم امر کو پورا کرنے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اس کے کہے ہوئے کلمات کو اسی طرح دہرانا یعنی اس کا جواب دینا مستحب ہے، جیسے میں نے بھی بیان کیا۔ البتہ حی علتین یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ بعض مقامات پر کچھ حضرات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ماشاء اللہ وکان ولم انشاء لم یکن کہتے ہیں، یہ غلط اور مسنون طریقے کے بالکل کیا ہے خلاف ہے۔ اذان کا جواب ہر سننے والے کو دینا چاہیے، خواہ باوضو ہو یا بے وضو ہو، جنوبی ہو یا حائض ہو، بشرطے کہ جواب دینے میں کوئی چیز مانے نہ ہو، مثلا بیت الخلاء میں ہو یا جو ہے جماع میں مبتلا ہو
یا نماز پڑھ رہا ہو یا ایسے کوئی دوسرا معنی ہو تو اس وقت جواب نہ دے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان امور سے فراغت کے بعد اذان کے کلمات جواب میں کہیں. صدق دل سے کہنے کا تعلق یا تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہے کہ کلمہ صدق دل سے کہا جائے، یا پھر اس کا تعلق پوری اذان کے کلمات سے ہے کہ جواب میں تمام کلمات پورے جو ہے خلوص کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ کہے جائے. ظاہری طور پر بھی یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق پوری اذان کے کلمات سے ہے. جنت میں تو جناب سارے ہی مسلمان داخل ہوں گے، چاہے وہ کسی عذاب کے بغیر داخل ہوں یا عذاب کے بعد داخل ہو، دخول اولی ہو یا دخول جو ہے فائزین کے ساتھ ہو یا بعد میں ہو تطہیر کے بعد. لہٰذا یہاں جنت میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اذان کا جواب صدق دل سے دیتا ہے، یعنی زبان سے تو ان کلمات کو ادا کرتا ہے اور دل میں ان کلمات کی صداقت کا کامل یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، تو نجات پائے ہوئے ناجحین اور فائزین اور ناجین لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ العزیز. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یعنی اذان ختم ہونے اور اس کے جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھی تو قیامت کے روز مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہوگی. اللہم رب هذه الدعوة، اے اللہ جو مالک ہے اس کامل دعا یعنی اذان کے اور پروردگار اس نماز قائمہ کے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جنت کا سب سے خاص اور اعلیٰ درجہ اور بزرگی عنایت فرما اور پہنچا ان کو مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے جو وعدہ کیا ہے. دیکھیے اس دعا میں اذان کو دعا سے تعبیر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان لوگوں کو نماز اور اللہ کے ذکر کی طرف بلاتی ہے. نماز کو قائمہ کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ نماز ہمیشہ قیامت تک قائم اور برقرار رہے گی. اس دعا میں والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں، مگر یہ کسی روایت میں یاد رکھیے مذکور نہیں ہے. مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام، یہ وہ مقام ہوگا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز گناہگاروں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. میدان محشر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور پوری مخلوق حساب و کتاب کی پریشانی میں مبتلا ہوں گی اور تمام لوگ وہاں کی کرب اور جو ہے شدائد کی بنا پر حیران اور پریشان اور سرگردہ ہوں گے. تو یکے بعد دیگر تمام انبیاء اور رسول کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے جیسے کہ حدیثوں میں ہے. وہ سب حیبت اور دہشت کی بنا پر شفاعت کی جرت نہ کر سکیں اور سب کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کی شفاعت کے حقدار ہیں. چنانچہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب آپ بارگاہ احدیت اور صمدیت میں حاضر ہو کر لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے. اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف ہوگی، حق تعالی بھی آپ کی تعریف کرے گا. گویا شان محمدیت کا پورا اس وقت ظہور ہوگا اور تمام مخلوق آپ کی عظمت، بزرگی اور برتری کو رشک کی نگاہوں سے دیکھے گی. وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، سے آیت کی طرف اشارہ ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے آپ کی سفارش نصیب فرمائے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يسمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا
يقول الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا إليه فإذا هو راعي معزن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کے کسی جگہ جاتے تو فجر ہونے پر دشمنوں کے اوپر حملہ کیا کرتے، اور فجر ہو جانے پر اذان کا انتظار کیا کرتے تھے. اس آبادی میں سے جس پر حملے کا ارادہ ہوتا تھا، اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی تو آپ حملہ کرنے سے باز رہتے، اور اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو حملہ کر دیتے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر حملہ کے لیے جا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اسلام کے طریقے پر ہے، کیونکہ اذان تو مسلمان ہی کہتا ہے. پھر اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تم شرک سے باز آ جانے کی وجہ سے دوزخ سے نکل گئے. صحابہ نے چاروں طرف دیکھ کر معلوم کرنا چاہا کہ اذان دینے والا کون ہے، تو دیکھا کہ وہ بکریاں چرانے والا شخص ہے. دیکھیے اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ جب دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے کسی جگہ تشریف لے جاتے تو اس بات کا پورا خیال کرتے تھے کہ صبح کا وقت ہو، تاکہ اس بات کا اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جس آبادی پر حملہ کیا جائے گا اس میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کون رہتا ہے. جیسا کہ حضرت انس کے ارشاد سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہو جانے پر اذان کا انتظار کیا کرتے. چنانچہ جس آبادی پر حملہ مقصود ہوتا اس میں سے اگر اذان کی آواز آ جاتی تو یہ جان کر کہ اس آبادی میں مسلمان ہیں، آپ حملے سے باز رہتے تھے. اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو آپ اس پر حملہ کر دیتے. اذان کا انتظار آپ اس لیے کیا کرتے تھے کہ مبادا اس آبادی میں مسلمان ہوں اور انجانے میں وہ اسلامی لشکر کی زد میں آ جائیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ہونے اور نہ ہونے کو ایمان اور کفر کی علامت سمجھتے تھے. اسی وجہ سے روایت فقہیہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اذان کو ترک کر دیں گے تو باوجود کہ اذان سنت ہے، ایسے لوگ مستحق قتال ہوں گے، کیونکہ اذان جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے شروع میں بعد میں بتا دیا یہ اسلامی شعار میں سے ہے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان کو سن کر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دینا تو غفر لہ ذنبہ، تو اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اب دیکھیے یہ جو کلمات یہاں ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث پاک میں، اس میں اختیار ہے، یا تو اس وقت پڑھا جائے جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، یا اذان ختم ہو جانے کے بعد پڑھے. مناسب تو یہی ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں تاکہ اذان کے دوسرے کلمات کا جواب نہ چھوٹ جائے. اور ظاہر تو یہ ہے کہ مذکورہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد میں ان کلمات کو پڑھا جائے. وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء متفق علیہ.
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور پھر تیسری دفعہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ متفق علیہ۔ دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اس سے مراد اذان اور تکبیر، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز پڑھنا، یہ سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور تکبیر کے درمیان نوافل پڑھنے کی ترغیب دلانے کے لیے یہ جملہ مکرر سے کرر فرمایا، کیونکہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بارگاہ احدیت سے رد نہیں کی جاتی۔ پھر یہ کہ بافضیلت وقت میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز پڑھنا سنت ہے، مگر آپ نے لمن شاء فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مغرب میں اذان اور تکبیر درمیان نماز پڑھنا، نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ حضرت بریرہ اسلمی سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کے علاوہ بقیہ اوقات میں دو اذانوں یعنی اذان تکبیر کے درمیان 2 رکعتیں نماز ہیں۔ دیکھیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب حدیث کے نزدیک مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے مذکور کے عموم میں نماز مغرب بھی داخل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔